محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى وعلى محمد وعجل فرجهم۔ یہ بزم مسالمہ کا ایک مصرع طرح تھی کہ پہنچا لب فرات جو کنبہ حسین کا، اس میں سلام اس کا ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، حاضر خدمت ہے، سماعت کیجیے۔ گلزار دشت ہو گیا صحرا لب فرات، گلزار دشت ہو گیا صحرا لب فرات، سبت نبی کا اسب جو پہنچا لب فرات، سبت نبی کا اسب جو پہنچا لب فرات، کرب و بلا کا جیسے مقدر سنور گیا، واہ سبحان اللہ، کرب و بلا کا جیسے مقدر سنور گیا، کنبہ نبی کا عرش سے آیا لب فرات، واہ کنبہ نبی کا عرش سے آیا لب فرات، اور پانی یہ چاہتا تھا کہ بوسہ قدم کا لوں، واہ سبحان اللہ، پانی یہ چاہتا تھا کہ بوسہ قدم کا لوں، جب قافلہ حسین کا پہنچا لب فرات، واہ جب قافلہ حسین کا پہنچا لب فرات۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ پیاسی زمیں کو شاہ نے سیراب کر دیا، پیاسی زمیں کو شاہ نے سیراب کر دیا، مٹی کو اپنا خون پلایا لب فرات، سبحان اللہ، مٹی کو اپنا خون پلایا لب فرات، اور پیاسا جہاں سے اصغر بے شیر چل بسا، پیاسا جہاں سے اصغر بے شیر چل بسا، وہ ہرملا نے تیر چلایا لب فرات، وہ ہرملا نے تیر چلایا لب فرات، سرکٹ کے سر بلند ہے نیزے کی نوک پر، سرکٹ کے سر بلند ہے نیزے کی نوک پر، سرور نے اپنا سر نہ جھکایا لب فرات، سرور نے اپنا سر نہ جھکایا لب فرات، اور بازو جری کے چادر زینب چلی گئی، بازو جری کے چادر زینب چلی گئی، سرور نے کیا کیا داغ اٹھایا لب فرات، سرور نے کیا کیا داغ اٹھایا لب فرات، اور کرب و بلا میں حافظ قرآن بھی تو تھے، کرب و بلا میں حافظ قرآن بھی تو تھے، گھر مصطفیٰ کا کس نے جلایا لب فرات، گھر مصطفیٰ کا کس نے جلایا لب فرات، جب قافلہ حسین کا پہنچا لب فرات۔ بر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ عزیزان گرامی، آج کی شب شہادت حضرت جناب مسلم ابن عقیل ہے، اور کل آنے والا دن روز عرفہ بھی ہے اور روز شہادت جناب مسلم ابن عقیل بھی ہے، یعنی اہم تاریخیں ہیں اور اہم مناسبتیں بھی ہیں روز عرفہ کے حساب سے بھی اور جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی مناسبت سے بھی۔ قبل اس کے کہ میں مجلس کے سلسلے سے کچھ باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، چند باتیں روز عرفہ کے سلسلے سے اور اس کے اعمال کے سلسلے سے۔ روز عرفہ اہم ترین دن ہے، عبادت کے لحاظ سے بھی اور فضیلت کے لحاظ سے بھی۔ خداوند عالم سے لو لگانے کا دین ہے، خداوند عالم کی معرفت کا دین ہے، عرفان پروردگار کیسے حاصل کیا جائے اس کا دین ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جس دن خداوند عالم کا فضل و کرم بے شمار ہوتا ہے، بے انتہا ہوتا ہے، کوئی اس کو احصا نہیں کر سکتا۔
اسی لیے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک سائل کو مانگتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ کسی اور سے سوال کر رہا ہے، تو چوتھے امام نے اس کو بلا کر کے تنبیہ کی تھی، چوتھے امام نے بلا کر کے اس کو سمجھایا تھا تو آج کے دن بھی بندگان خدا سے مانگ رہا ہے، تو آج کے دن بھی بندگان خدا سے سوال کر رہا ہے۔ آج کا دن تو روز عرفہ ہے۔ آج خداوند عالم کا فضل تو ان بچے کے اوپر بھی ہوتا ہے جو شکم مادر میں ہو، اور وہ انسان امید رکھے کہ میرا بچہ صاحب فضل ہو، سعید ہو، تو خداوند عالم اس بچے کے اوپر بھی اپنے فضل کو جاری رکھتا ہے۔ تو آج کے دن بندگان خدا سے سوال کر رہا ہے، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ روز عرفہ خداوند عالم سے طلب کرنے کا دن ہے، خداوند عالم سے اپنے مدعا کو بیان کرنے کا دن ہے، خداوند عالم سے اپنی حاجتوں کو قبول کروانے کا دن ہے۔ جو کچھ بھی انسان کو طلب کرنا ہے اس روز عرفہ کے فائدہ اٹھائے اور اس روز اللہ سے طلب کرے، اور انشاءاللہ تعالی خداوند عالم کی بارگاہ سے وہ محروم نہیں ہونے والا۔ روز عرفہ کے لیے چند اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ زوال سے قبل انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بجا لیا۔ اگر کوئی انسان زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام روز عرفہ بجا لاتا ہے تو خداوند عالم اسے 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد سے بھی زیادہ خداوند عالم اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہی روز عرفہ کے دن اگر اسی روز عرفہ کے دن کوئی بندہ خدا قبہ امام حسین کے نیچے ہو، حرم امام حسین علیہ السلام میں ہو، روز عرفہ کربلا معلیٰ میں اگر گزارے، تو روایت کے جملے ہیں کہ اسے خداوند عالم وہی ثواب عطا فرماتا ہے، وہی اجر عطا فرماتا ہے جو حاجیوں کو میدان عرفات کے اعمال کو بجا لانے پر ملتا ہے۔ اسی اندازہ لگا انسان کہ اللہ کی نگاہ میں روز عرفہ کی کتنا زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو غسل کرے، دوسرے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بجا لے آئے، تیسرا روز عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے سے وہ دعائے عرفہ نہیں پڑھ سکتا اس کمزوری کی بنا پر، تو ایسے انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے دعائے عرفہ کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ مستحبی روزہ ہے، اور مستحبی روزوں کو اوپر معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ زور بھی دی، اور اس پہ فضائل بھی بہت ہیں اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور اس کی کمزوری کے سبب وہ دعائے عرفہ نہیں پڑھ سکتا، محروم رہ جائے گا، تو ایسے انسان کو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اسے دعائے عرفہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نماز ظہرین کے بعد 2 رکعت نماز بجا لے آئے، جس میں پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرے۔ اور بھی نماز ہے جس کے اندر 4 رکعت نمازوں کا اور بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں 2 رکعت کر کے بجا لانا ہے۔ اس 2 رکعت نماز کے علاوہ 4 رکعت نماز اور بھی ہے جو 2 رکعت کر کے بجا لے آنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 50 مرتبہ سورہ توحید ہر رکعت میں اسے تلاوت کرنی۔ یہ 4 رکعت نماز الگ ہے، وہ 2 رکعت نماز الگ ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان نماز بجا لے آئے، ظہرین کی نماز، پھر وہ 2 رکعت نماز اور وہ پھر 4 رکعت نماز، تو پھر تسبیحات ہیں اور کچھ دعائیں نقل کی گئیں۔ جو چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں میں ان کا یہاں پہ ذکر کر دے رہا ہوں۔
ایک تسبیح یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی فی السماء عرشہ سبحان الذی فی الارض حکمتہ سبحان الذی فی القبور قضاءہ سبحان الذی فی البحر سبیلہ سبحان الذی فی النار سلطانہ سبحان الذی فی الجنت رحمتہ سبحان الذی فی القیامت عدلہ سبحان الذی رفع السماء سبحان الذی بسط الارض سبحان الذی لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ 100 مرتبہ اس کے بعد تسبیحات اربع پڑھے گا، 100 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ سورہ توحید اور 100 مرتبہ محمد وآل محمد کے اوپر وہ انسان صلوات پڑھے گا۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کو 10 مرتبہ پڑھے گا۔ 10 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 10 مرتبہ یا اللہ ہو، 10 مرتبہ یا رحمان ہو، 10 مرتبہ یا رحیم ہو، 10 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، 10 مرتبہ یا حی یا قیوم، 10 مرتبہ یا حنان یا منان، 10 مرتبہ یا لا الہ الا انت اور 10 مرتبہ آمین کہنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تسبیحات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعائے عرفہ بھی ہے، جس کا ابھی میں نے فضائل کو پڑھا، اب فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو روز عرفہ کے اعمال کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، دعاؤں کو پڑھنے کی توفیقات عطا فرمائے، اور خداوند عالم اس روز عرفہ کے طفیل میں ہم سب کی تمام دنیاوی اخروی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ میں نے اجمالاً روز عرفہ کے فضائل اور روز عرفہ کے اعمال کو ذکر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آج کی شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے۔ یہ کربلا کے پہلے شہیدوں میں ان کا نام آتا ہے، جو 14 کربلا کی فہرست مرتب کی جاتی ہے، اس میں جناب مسلم ابن عقیل کا بھی نام آتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم سب کو، ہر انسان کو، لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ کہاں پر بلانے کی بات ہو رہی؟ یہ میدان محشر میں خداوند عالم سب کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ محشور کرے گا، بلائے گا۔ اب عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ جب خداوند عالم ہر انسان کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ میدان محشر میں آواز دے گا، بلائے گا، اور ہر انسان کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ شمار کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا، تو اب ہر انسان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ امامت کے مسئلے کو پہچانے، امامت کے ذمہ داریوں کو سمجھے۔ چونکہ یہ منصب امامت ہے، اس لیے ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس منصب کا اہل ہو، جس کے اندر یہ اہلیت ہو، جو ہمارا امام ہو، ہم اس کی معرفت رکھتے ہوں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگر جناب مسلم کے زمانے کا دور دیکھا جائے اور آج کے زمانے کا دور دیکھا جائے تو یہ چیزیں کافی حد تک مماثلت رکھتی ہیں، کافی حد تک مطابقت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ کوفے والے اپنے وقت کے امام کو بلا رہے تھے، آج ہم بھی اپنے وقت کے امام کو بلا رہے ہیں جو غیبت میں ہے۔ کوفے والے بھی امام کو خط لکھتے تھے اور وہ خط کی تحریریں بھی الگ الگ ہیں، اور وہ تاریخ میں خط موجود ہیں، 10,000 12,000 اور 18,000 تک کی تاریخیں لکھی گئی ہیں، تعدادیں لکھی گئی ہیں کہ اتنے خط کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے تھے کہ آپ آ جائیے، ہم بغیر امام کے ہیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آج بھی ایک حسین ہے، آج بھی ایک حسین پردہ غیب میں وارث حسین ہے، اسے بھی ہم بلا رہے ہیں اور اس بات کی ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں، جیسا کہ زیارت اول یاسین کے آخری فقروں میں ہے، اللہم اجعلنی من اعوانہ وانصارہ واتباعہ وشیعتہ،
اے میرے اللہ تو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے اعانت کرنے والوں میں، نصرت کرنے والوں میں، اتباع کرنے والوں میں اور ان کے شیعوں میں تو ہمیں شمار کر۔ اعانت کرنا یعنی ان کا معین بننا، مددگار بننا، نصرت کرنا یعنی ان کا ناصر بننا، اتباع کرنا یعنی ان کے پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اور ان کے شیعوں میں ہمیں شمار کر۔ عزیزان گرامی، یہ ہم بھی اسی چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہر انسان کی تمنا بھی، اور ایک اہم ترین تمنا ہے، ایک اہم ترین دعا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اللہ کرے جو دعا ہے وہ قبول بھی ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر کوفے کے اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو کیا وہ کوفے والے اپنے دعوے میں سچے تھے؟ اگر کوفے والے اپنے دعوے میں سچے تھے تو خطبہ میں بی بی یہ نہ کہتی کوفی لا یوفی، اے کوفے والو تم میں وفا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے، وہ وقت کے امام کے ساتھ اپنے عہد کو پورا نہیں کیے، اپنے وعدے کو وفا نہیں کیے۔ جو انہوں نے خطوط میں لکھا تھا، اس خطوط میں جن جن باتوں کا ذکر تھا، ان باتوں کے اوپر وہ لوگ کھرے نہیں اترے، اس کسوٹی کے اوپر وہ لوگ نہیں آئے۔ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا بھی کہہ رہے تھے، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو امام کا ناصر بھی ثابت کر رہے تھے، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو امام کا اتباع کرنے والا بھی کہہ رہے تھے، تبھی تو وہ امام کو بلا رہے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہم بھی اور آپ تمام ناظرین بھی، صرف اور صرف اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ہم مولا کے ناصر بن جائیں، ہم مولا کے اعانت کرنے والے بن جائیں، ہم مولا کے شیعہ بن جائیں، ہم مولا کا اتباع کرنے والے بن جائیں، صرف اور صرف یہ دعویٰ کرنا، دعا کرنا کافی نہیں ہے جب تک ہم اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا نہ کر لیں، وہ نشانیاں نہ پیدا کر لیں جو ناصر معصوم میں ہونا چاہیے، جو شیعہ امام میں ہونا چاہیے، جو اتباع امام کرنے والوں میں ہونا چاہیے، جو ناصر امام، جو معین امام میں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر وہ علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، وہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے۔ وہ ایسا جسم ہے کہ جس کے اندر روح نہیں پائی جاتی، وہ ایسا پھول ہے کہ جس کے اندر خوشبو نہیں پائی جاتی، وہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس کو ہم پروف نہیں کر سکتے جب تک وہ نشانیاں اور وہ علامتیں ہمارے اندر نہ پائی جائیں۔ اب اس کی میں ایک بالکل سامنے کی ایک بات عرض کریں کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، ناصر معصوم بننے کے لیے، مولا کے مددگار بننے کے لیے، چونکہ کوفے کے حالات کے اوپر میری پوری نگاہ ہے، کوفے کی تاریخ میرے سامنے ہے، اس لیے میں نے اس گفتگو کو آج پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہم بھی ایک دور میں اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اندر اس بات کی خاص خواہش ہونی چاہیے کہ ہم وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر ہم اپنے آپ کو معین، ناصر، اتباع اور شیعہ ثابت کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر معرفت امام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے اندر معرفت معصوم ہونا چاہیے، اور معرفت معصوم کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مولا کو بلائیں تو ہم مولا کے ناصر بن کر کے کھڑے ہوں، اور جب مولا ہمیں بلائے تو پھر ہم دنیا کے غلام بن کر کے زندگی نہ گزاریں، مولا کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ غور کریے گا عزیزان گرامی، ایک طرف ہم مولا کو بلائیں اور ایک طرف مولا ہمیں بلائیں، یہ دونوں حالات ہو سکتے ہیں، یہ دونوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یہ دونوں موقع ہو سکتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ امام کو بلایا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام خود بلاتا ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہم عرفان معصوم حاصل کریں۔ جب تک ہم معرفت معصوم حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں نصرت کس کی کرنی،
تب تک ہم معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں مدد کس کی کرنی ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس کے لشکر میں ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اور معرفت کے لیے عزیزان گرامی سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے قلب سے حسد کو ختم کیا جائے، اپنے قلب کو تمام کثافتوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو منزہ کیا جائے، پاک کیا جائے۔ اگر جسم پاک ہے اور قلب گندا ہے، قلب نجس ہے، کثافتیں بھری ہوئی ہیں، تو عزیزان گرامی معرفت معصوم حاصل نہیں ہو سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ معصوم کی معرفت کا تعلق قلب سے ہے، اور یہ ناممکن سی بات ہے کہ جو قلب گندا ہو اس میں معصوم کی پاکیزہ معرفت سما جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ میں آپ کو بالکل سامنے کی ایک مثال دوں، قرآن کریم کی مثال، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ معصوم کی معرفت کا مسئلہ کیا ہے۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ جناب یوسف کو لے کر یہ 12 بھائی تھے، باپ سب کے ایک تھے، یوسف کے 11 بھائی تھے۔ اللہ نے 11 کو جانشین یعقوب نہیں بنایا ہے، اللہ نے 11 کو جناب یعقوب کا وارث نہیں بنایا ہے۔ منصب کے اعتبار سے جو منصب کی وراثت آئی ہے، نبوت جو آئی ہے، وہ اللہ نے جناب یوسف کو رکھی، یوسف کا انتخاب کیا، یوسف کو منتخب کیا، اور وہ پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو یعقوب پیغمبر کو بیان کیا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب پیغمبر نے یوسف پیغمبر کو بشارت دے دی کہ عنقریب خداوند عالم تمہیں دنیا کے اندر بھی حکومت عطا فرمائے گا، اور تم وارث نبوت ہوگے، تم جانشین نبوت ہوگے، تمہیں اللہ نبوت کا تاج تمہارے سر پہ رکھے گا۔ اس خواب کو نہ جانے کس انداز سے 11 بھائیوں تک خبر پہنچ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ آنے والے مستقبل کے نبی کی معرفت کو حاصل کرتے، حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے بھائی ہیں، ہم اس سے بڑے ہیں، یہ ہم سے چھوٹا ہے، یہ منصب نبوت تک کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، خداوند عالم بڑا اور چھوٹا، امیر اور غریب دیکھ کر کے منصب نہیں دیتا ہے، خداوند عالم جسے منصب دیتا ہے اس کے اندر اہلیت دیکھتا ہے تب دیتا ہے۔ یہ دنیاوی منصب نہیں ہے، اللہ جسے منصب دیتا ہے وہ منصب کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، وہ نبی نبی ہی پیدا ہوتا ہے، وہ رسول رسول ہی پیدا ہوتا ہے، وہ امام امام ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ یوسف پیغمبر کی وہ معرفت حاصل کرتے، وہ خود یوسف پیغمبر کی جان کے دشمن ہو گئے، یوسف پیغمبر کی جان کے دشمن ہو گئے۔ عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ جسے محفوظ رکھے، اللہ جسے بچا لے، اس میں کس کی مجال ہے کہ وہ اس کا قتل کر دے، وہ اس کو ختم کر دے، اس کی جان اور سر و تن میں جدائی کر دے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، لیکن سازش پوری تھی، کوشش پوری تھی، مکاریاں پوری تھیں، ہیلے پورے تھے، فریب کمال پہ تھے، دھوکے پورے کمال پر تھے۔ یعقوب کو بھی دھوکہ دیا، یوسف کو بھی دھوکہ دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ پوری کوشش کی گئی تھی کہ مار دیا جائے، لیکن مار نہیں سکے، مار نہیں سکے۔ یوسف بچ گئے، لیکن عزیزان گرامی ایک یعقوب کے 11 بیٹوں کا کردار سمجھ میں آ گیا، ایک یعقوب کی 11 بیٹوں کا کردار سمجھ میں آ گیا۔ عزیزان گرامی آج اکثر و بیشتر یہی کہا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ابن ملجم نے علی کے سر پہ ضربت کیوں مار دی، سمجھ میں نہیں آتا حافظان قرآن نے امام حسین کو قتل کر دیا، نمازیوں نے امام حسین کے سر و تن میں جدائی کیوں کر دی۔ عزیزان گرامی یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جب قلب گندا ہوتا ہے،
جب قلب میں معرفت معصوم نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بھائی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے والے امام اور نبی کے دشمن کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، قتل کی سازشیں کرنے لگتا ہے، تو ایسی حالت میں پھر یہ کلمہ گو ہو یا حافظان قرآن ہو، نام نہاد مسلمان ہو، اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ بحث اس پر ہونی چاہیے کہ آخر ان کے اندر وہ کیا خامیاں تھیں، کیا کمیاں تھیں کہ جس کی بنیاد پر یہ معصوم کے قاتل بن گئے۔ اس کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ وہ معصوم کا عرفان نہیں حاصل کر سکے، معصوم کی معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ دوسرا عزیزان گرامی مسئلہ کیا ہے کہ کبھی انسان معصوم کو بلاتا ہے، کبھی معصوم خود انسان کو بلاتا ہے۔ اس کی مثال پورا کوفہ ہے۔ میں نے شروع تقریر میں بھی یہ جملے کو عرض کیا کہ اس کے لیے پورا کوفہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اتنے خطوط گئے تھے، یہ خطوط میں ہی تحریر تھے کہ مولا آ جائیے آپ کوفہ، ہم آپ کی اعانت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مولا نے کیا کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا سفیر بنا کر کے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر کے بھیجا تھا تو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ انہوں نے خط لکھا تھا، مسلم کو دیا تھا، کہا تھا کوفیوں کے سامنے جا کر کے پڑھنا۔ اس خط میں ایک جملہ لکھا تھا، اس ایک جملے میں جناب مسلم ابن عقیل کی فضیلت آپ محسوس کریے گا۔ اس خط میں جملہ لکھا تھا، یہ میرا اخی ہے، میرا معتمد ہے، یعنی میرا بھائی ہے، اور یہ وہ مسلم ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ پوری تاریخ مسلم ابن عقیل ایک طرف اور حسین ابن علی کا جناب مسلم ابن عقیل کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ ایک طرف رشتے کا ذکر کیا، میرا بھائی ہے، اور ایک طرف یہ کہا ہے کہ یہ میرا معتمدی، میرا بھروسے مند ہے، جس کے اوپر حسین اعتماد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم امام پہ بھروسہ کریں یہ کمال نہیں ہے، ہمارا کردار، ہمارا عرفان، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی ایسا ہو کہ وقت کا امام ہمارے اوپر بھروسہ کر لے، وقت کا امام ہمارے اوپر بھروسہ کر لے۔ یہ ہے انسان کے ایمان و تقوی کی معراج، انسان کے کردار کی معراج۔ ظاہر سی بات ہے، نگاہ حسین نے جسے انتخاب میں لیا، نگاہ حسین نے جسے منتخب کیا ہے، اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ اس چیز کو آپ یوں محسوس کریے، اگر میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں، قرآن کریم میں خداوند عالم نے بھی انتخاب کیا ہے، پسند کیا ہے کچھ لوگوں کو۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ اللہ نے انتخاب کر لیا، اللہ نے پسند کر لیا، اللہ نے استعفا کر لیا۔ کسے؟ آدم کو پسند کیا، نوح کو پسند کیا، ابراہیم کو پسند کیا، آل عمران کو پسند کیا۔ کس کے اوپر؟ عالمین کے اوپر۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ نے آدم کو پسند کیا تو آدم میں خامی نہیں ہوگی، اگر اللہ نے نوح کو پسند کیا ہے تو نوح میں کوئی کمیاں نہیں ہوں گی، اگر اللہ نے آل ابراہیم کو پسند کیا ہے تو آل ابراہیم میں کوئی خامیاں نہیں ہوں گی، اگر آل عمران کو اللہ نے پسند کیا ہے تو آل عمران میں کوئی خامیاں نہیں ہوں گی۔ اس لیے اگر خامیاں ہوں گی تو انتخاب مشیت پر حرف آئے گا، استعفاء مشیت پر حرف آئے گا کہ اللہ نے کسے انتخاب کر لیا، اللہ نے کسے پسند کر لیا، اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خامی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی، کوئی کمیاں نہیں ہوتی، کوئی برائیاں نہیں ہوتی، نقائص نہیں پائے جاتے، عیوب نہیں پائے جاتے۔ ان تمام چیزوں سے وہ منزہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ کسے؟ جسے اللہ انتخاب کر لے، جسے اللہ پسند کر لے۔ اب اہل بیت کے لیے قرآن کی آواز دے رہا ہے، انتخاب حسین سمجھیے گا عزیزان گرامی۔ اب اللہ نے اپنا انتخاب بتا دیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے آل محمد، آپ کچھ بھی نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔
آپ نہیں چاہتے، وہ آپ کی چاہت ہی وہی ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے؟ یہ آل محمد کے لیے رکھا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، اگر مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے چاہا ہے، پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے، تو اکیلے یہ حسین کی پسند نہیں ہے، مسلم ابن عقیل اللہ کا بھی انتخاب، اللہ کی بھی پسند ہے، اس لیے کہ حسین وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، حسین وہی پسند کرتے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، حسین اسی سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی اہمیت کیا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی دو وجہ بیان فرمائی، اس کی دو وجہ بیان فرمایا۔ پہلی وجہ یہ ہے، عقیل سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں چونکہ عقیل سے میرے چچا ابو طالب محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے باپ اور بیٹے دونوں کے ایمان کا کمال کا اظہار ہو رہا ہے، کمال کا ایمان کا پیغمبر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جناب عقیل سے میرے چچا جناب ابو طالب بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں عقیل کو۔ دوسری وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ عقیل کا ایک بیٹا حسین پہ قربان ہوگا، اس لیے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر نے اپنی محبت کا معیار بتایا، ایک چچا میری محبت کرتا ہے عقیل سے، دوسرے عقیل کا ایک بیٹا مسلم میرے لال حسین پر قربان ہوگا۔ ایک معیار پتہ چل گیا، ایک اصول پیغمبر معلوم ہو گیا، اگر ہم حسین کے اوپر اپنی چیزوں کو قربان کریں، اپنی ذات کو قربان کریں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی اولاد کو قربان کریں، اپنی عطرت کو قربان کریں، اپنے خاندان کو قربان کریں، تو عزیزان گرامی جو بھی حسین پر قربان کرتا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ پیغمبر کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اسی قدر پیغمبر کا محبوب ترین چاہنے والا بنتا چلا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اس لیے میں مسلم جناب عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ حسین نے خط لکھا، سوال ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی ہم امام کو بلاتے ہیں، عوام بلاتی ہے، کبھی امام بلاتا ہے، دونوں حالت میں امام کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ امام جب کہے تو انسان کو لبیک کہنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کو عوام بلا رہی، لوگ بلا رہے ہیں۔ اب ظاہر سے جب لوگ بلا رہے ہیں تو امام نے کیا کیا؟ مسلم ابن عقیل کو ایک خط لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا کہ آپ جائیے اور جا کر کے کوفیوں کے بیچ میں اس خط کو پڑھیے گا۔ اس میں جملہ لکھا، یہ میرا بھائی ہے، میرا معتمد ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اس کی بایعت میری بایعت ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ چلے گئے۔ خطوط یاد رکھیے گا، کتنی کثیر تعداد میں خطوط آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اس کے بدلے میں ایک خط ہے اور ایک مسلم ابن عقیل ہے۔ روایت یہ بتا رہی جس وقت جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ کوفیوں نے استقبال کیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کا، اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئی ہے۔ 10,000 لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور یہ بیعت جناب مسلم ابن عقیل کی نہیں ہو رہی ہے، یہ بیعت امام حسین ہے۔ مولا نے کہا تھا مسلم کی بیعت میری بیعت ہے، مسلم کی اطاعت میری اطاعت ہے، مسلم کے حکم کو ماننا میرا حکم ماننا ہے، میں اپنا سفیر، اپنا نمائندہ، اپنا نائب بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اس کی باتوں کو تسلیم کرنا، اور جیسا مسلم وہاں کے احوال کو لکھیں گے پھر میں آگے کے بارے میں سوچوں گا، میرا اگلا قدم مسلم کے خط کا منتظر ہے۔ 10,000 لوگوں نے بیعت کر لی، تو ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں نے خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تو ابھی تک کا نتیجہ تو یہی ہوا نا کہ مسلم ابن عقیل اور امام حسین علیہ السلام کے یہ 7 لوگ کھڑے ہو گئے،
یہ 10,000 لوگ ابھی تک اپنے دعوے میں سچے ہیں. یہ 10,000 لوگوں نے بیعت کر کے بتا دیا کہ ہم نے جب بلایا ہے تو ہم نے ابھی تک کے عمل کا اظہار کیا. غور کریے گا عزیزان گرامی، بہت ہی نازک منزل ہے، بہت ہی نازک گفتگو میں نے اٹھائی ہے. لیکن عزیزان گرامی، جب یہ خبر یزید کو پہنچی کہ کوفے والے حسین کی بیعت کر رہے ہیں، مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے حسین کے نام پر، تو اس نے کیا کیا؟ حاکم بصرہ ابن زیاد ملعون کو بھیج دیا. ابن زیاد ملعون بھی آیا تو سازش اور مکاری کے تحت آیا، اس انداز سے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے آیا تاکہ کوئی پہچان بھی نہ پائے. سب سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، اور پورا کوفہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اور جب ابن زیاد دارالامارہ پہ پہنچ کر کے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ بندہ رحمان کی جگہ شیطان آ گیا. نائب رسول کی جگہ پر یہ تو یزید کا نمائندہ آ گیا. عزیزان گرامی، روایت یہ بتا رہی ابن زیاد نے ایک تقریر کی، جس کسی نے بھی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، جس کسی نے بھی مسلم کا ساتھ دیا، اس کا جان، مال، عزت، مکان سب مباح ہو جائے گا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ وہی 10,000 لوگ، وہی 10,000 لوگ جو امام کو بلا رہے تھے، ایک ابن زیاد کی تقریر نے ان کے ایمان کو بے ایمانی میں تبدیل کر دیا. ان کے ثابت قدموں میں لرزشیں پیدا ہو گئیں، ان کے قلوب میں ابن زیاد کی ہیبت بیٹھ گئی. اب وہ اپنے جان کی فکر کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کی فکر کر رہے ہیں، اپنے مکان کی فکر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قتل کر دیا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو گھر کو تاراج کر دیا جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ جو 10,000 لوگ بیعت کیے ہوئے تھے وہ سب کے سب مسلم کو تنہا چھوڑ دیے. عزیزان گرامی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کو بلا رہے تھے، جو امام کے بیعت کرنے کے لیے آمادہ تھے، جو امام کی نصرت کرنے کے لیے آمادہ تھے. عزیزان گرامی، ایک ابن زیاد، ابھی چڑھائی نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ و جدال نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا، ایک تقریر کا اثر یہ ہوا کہ وہ ایمان سے خالی ہو گئے، شکوک اور شبہات میں پڑ گئے. اب اپنی جان کی فکر ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، اپنے نفس کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے، اپنے تجارت کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، اب اپنے آپ کو زندہ رہنے کی فکر ہے. امام کی زندگی کی فکر نہیں ہے، نائب امام کی فکر نہیں ہے، بیعت کی فکر نہیں ہے، ان خطوط کی فکر نہیں ہے جس میں لکھا تھا کہ آپ آ جائیے ہم بلا رہے ہیں. ان خطوط کی فکر نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ آ جائیے ہم بلا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اتنا یاد رکھیے گا کہ جب ایمان میں خامی ہوتی ہے، جب قلب پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ جب خوف پروردگار نہیں ہوتا ہے، تو انسان ابن زیاد سے بھی ڈرتا ہے. جب خوف پروردگار نہیں ہوتا ہے تو ابن زیاد سے بھی ڈرا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اب آپ انصاف سے بتائیے، میں نے شروع تقریر میں جملہ عرض کیا تھا کہ اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں تو کتنی مماثلتیں مل رہی ہیں، کتنی مطابقتیں مل رہی ہیں. دعویٰ تھا، مسلم ابن عقیل تک میں دعویٰ تھا، لیکن جب آزمائش کا مسئلہ آیا، امتحان کا مسئلہ آیا، جان کا مسئلہ آیا، تو عزیزان گرامی وہ سارے دعوے رہ گئی. دلیل عرفان کہیں نظر نہیں آتا، دلیل محبت کہیں نظر نہیں آتی، دلیل نصرت امام کہیں نظر نہیں آتی. کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ لوگ امام کے ناصر بنیں گے، یہ امام کے پیروکار بننے والے تھے، یہ امام کی نصرت کرنے والے تھے. عزیزان کرام، یہ تو مسلم ابن عقیل آئے ہیں تو انہوں نے دھوکہ دے دیا. قسم خدا کہ اگر حسین ابن علی بھی آتے اکیلے تو شاید ان کا یہی رویہ ہوتا، شاید ان کا یہی عمل ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی طور پہ تو آمادہ تھے، ایمانی طور پر یہ آمادہ نہیں تھے، یہ ناصر بننے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے.
یہ نصرت کا ان کے اندر جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ نائب امام کی نصرت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی اعانت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو امام کو بلا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی انسان کو امام بلاتا ہے، اگر امام بلائے تو ابھی انسان کو سوچنا نہیں چاہیے، تو ابھی انسان کو کشمکش میں نہیں پڑنا چاہیے، فوراً لبیک کہنا چاہیے، فوراً امام کی اعانت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی تبھی ہوگا جب جسم سے نہیں، انسان ایمان سے مضبوط ہوگا، جب انسان معرفت سے مضبوط ہوگا، جب انسان کے اندر دعویٰ نہیں واقع دلیل پیش کرنے کا جذبہ ہوگا، جب انسان صرف دعا نہیں کر رہا ہوگا کہ مجھے مولا کا ناصر بنا دے، بلکہ وہ اپنے اندر علامتیں پیدا کر رہا ہوگا کہ واقعا مجھے ناصری امام بننا ہے۔ ورنہ وہ بھی انسان ایسے ہی موقع پر دھوکہ دے گا، فریب دے گا اور اپنی جان کی فکر میں پڑ جائے گا۔ اس کے لیے بھی تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے، روایت ملتی یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں بدلا ہے، اور حج کو عمرہ میں بدلنے کے بعد مولا مکے سے کربلا کی طرف چلے، مولا مکے سے کربلا کی طرف چلے، تو روایت یہ بتا رہی ہے کہ ایک مقام پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام ہے عبداللہ ابن حر۔ غور کریے گا، پہلی دلیل تھی کہ لوگ امام کو بلا رہے، اب دلیل یہ ہے کہ امام بلا رہا ہے، اب امام ناصر بنا رہا ہے، اب امام مدد کے لیے طلب کر رہا ہے، اب انسان کا رویہ دیکھنا ہے، اب انسان کا کردار دیکھنا ہے۔ لیکن میں نے بولا کہ یہ بھی تبھی ہوگا جب انسان کے اندر عرفان اور معرفت اور ایمان اور تقوی کی طاقت ہوگی۔ روایت یہ بتا رہی کہ عبداللہ ابن حر ہے کون؟ عبداللہ ابن حر وہ ہے کہ ہے کوفے ہی کا رہنے والا، ہے کوفے کا ہی رہنے والا۔ جب ابن زیاد آیا ہے اور لوگوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کو توڑ دیا ہے، اس نے یہ سوچا اگر ہم کوفہ میں رہے تو ابن زیاد ہمیں حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری آخرت خراب ہو جائے گی، اور اگر میں نہیں گیا تو ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری زندگی چلی گئی۔ ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف زندگی۔ یہ سوچ کر کے اس نے کوفہ سے ہجرت کر لی، اور ہجرت کرنے کے بعد ایک صحرا میں خیمہ لگا لیا کہ ہم یہاں تب تک رہیں گے جب تک کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اسے کیا معلوم کہ پیچھے سے حسین کا قافلہ آ رہا، حسین کا لشکر آ رہا۔ روایت بتا رہی مولا نے اسی جگہ پر خیمے لگوائے، اور خیمے لگوانے کے بعد اپنے ایک صحابی جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسروق، اس کو بھیجا کہ جا کر کے عبداللہ ابن حر سے کہہ دو کہ فرزند رسول حسین ابن علی نے نصرت کے لیے تمہیں بلایا۔ وہ کوفے والے بلا رہے تھے مولا کو، اب یہ مولا عبداللہ ابن حر کو بلا رہے۔ عبداللہ ابن حر نے قاصد کو جواب دیا کہ مجھے جنگ نہیں کرنی، مجھے کہیں نہیں کسی سے جنگ کرنی۔ روایت بتا رہی کہ عبداللہ ابن مسروق آئے، اور آ کر کے اس نے عبداللہ ابن حر کا پورا واقعہ بیان کر دیا، جملہ بیان کر دیا جو عبداللہ ابن حر نے کہا تھا۔ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جب مولا نے اس کا جملہ سنا ہے تو اتمام حجت کے لیے خود مولا اس کے خیمے تک گئے۔ قسم خدا کی یہ انسان کی بہت بڑی بے بسی اور نااہلی ہے جو ابھی اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ کہ امام جب اس کے خیمے میں گئے تو امام نے آ کر کے کہا عبداللہ میں کربلا جا رہا ہوں، تو میری نصرت کے لیے میرے لشکر میں شامل ہو جا، میرا ناصر بن جا۔ سوچئے مولا سامنے سے آفر دے رہے ہیں، سامنے سے مولا ناصر بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو میرے ساتھ کربلا چل۔ اس نے کہا مولا میں نہیں جا سکتا، مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ کے ساتھ جاؤں گا تو میری زندگی چلی جائے گی، اور میں نے کوفہ سے ہجرت اسی لیے کی ہے تاکہ مجھے آپ سے لڑنے کے لیے ابن زیاد بھیجے گا تو میری آخرت چلی جائے گی، لہٰذا نتیجے کے طور پر میں نے یہاں صحرا میں اپنے آپ کو بسا لیا ہے، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں تب تک میں کہیں بھی نہیں جانے والا۔
مولا نے کہا بہرحال میں نے حجت تمام کر دی ہے، ارادہ تیرا جو بھی ہو، لیکن یاد رکھ لے جب امام نصرت کے لیے طلب کرے اور کوئی انسان اس کی نصرت نہ کرے تو اس کی آخرت بخیر نہیں ہوتی، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ تو فیصلہ مولا نے سنا دیا۔ جیسے مولا نے خیمے سے باہر قدم رکھنا چاہا، اس نے ایک جملہ کہا، فرزند رسول میں تو نہیں جاؤں گا، اگر آپ چاہیں تو یہ میری تلوار لے لیں، بہت ہی تیز دھار تلوار ہے، جب سے میں نے یہ تلوار لی ہے کبھی میں شکست نہیں کھایا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میرا یہ تیز رفتار گھوڑا لے لیں۔ مولا نے بغیر اس کی تفرق کے ایک جملہ فرمایا، مجھے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیرے تلوار کی ضرورت ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ چل، اس لیے وقت کا امام تجھے ناصر بنا رہا۔ وقت کا امام تجھ سے مدد طلب کر رہا ہے، تو کیوں نہیں امام کی مدد کرتا؟ اس نے پھر وہی بہانے کر دیے۔ عزیزان گرامی، اس نے امام حسین علیہ السلام کی ایسا تو نہیں شخصیت نہیں جانتا تھا، مولا کی ذات کو ایسا تو نہیں کہ نہیں جانتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مولا کا رسول سے رشتہ کیا ہے، مولا بیٹے کس کے، سب کچھ جانتا تھا۔ مولا خود آئے بنفس نفیس کہ آجا تو میرے ساتھ میرے لشکر میں شامل ہو جا، میرا ناصر بن جا، لیکن اس نے نصرت سے گریز کیا، نصرت سے فرار اختیار کیا۔ پورا کربلا کا جب واقعہ ہو گیا، مولا نے کیا کہا تھا، تیرا انجام بخیر نہیں ہوگا، تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، تیری آخرت بخیر نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پورا کربلا کا واقعہ ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ اب تو سارے مسائل ختم ہو گئے، اب چلو کوفہ چلتے ہیں۔ جیسے کوفہ میں پہنچا ہے تو ابن زیاد کا سپاہی آیا، عبداللہ ابن حر تجھے ابن زیاد نے بلایا ہے۔ جب دربار میں پہنچا تو ایک مرتبہ کہا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو میرے لشکر سے کیوں فرار اختیار کر گیا؟ تو کربلا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے پھر وہی بہانہ لگایا، جو کچھ اس کو بتانا تھا اس نے بتا دیا۔ روایت بتا رہی ایک بار ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، ایسا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تو اپنی تلوار حسین کو دے رہا تھا، اپنا گھوڑا تو حسین کو دے رہا تھا۔ ایک مدد جیسا ہی عبداللہ ابن حر نے یہ جملہ سنا، سمجھ گیا کہ ابن زیاد کے جاسوس میرے پیچھے لگے تھے۔ اس نے پورے حالات کا علم ہو چکا ہے، ایک مرتبہ جان بچانے کے لیے بھاگا، فرار اختیار کیا۔ کہاں گیا؟ وہیں کربلا پہنچا، اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک پر سر رکھ کر کہا، مولا واقعا میں بدنصیب ہوں، میں جان بچانا چاہ رہا تھا، آخر میری جان خطرے میں آ گئی ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، گریہ کر ہی رہا تھا، رو ہی رہا تھا کہ ابن زیاد کے سپاہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آنے لگے۔ جیسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، اپنی جان بچانے کے لیے فوراً نہر میں کود پڑا، خودکشی کر لی، حرام موت مر گیا۔ عزیزان گرامی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب امام نصرت کے لیے بلائے، جب امام مدد طلب کرے، اور اگر سامنے والا مولا کی مدد نہ کرے، معصوم کی نصرت نہ کرے، تو عزیزان گرامی اس کو حلال موت بھی نصیب نہیں ہوتی، اس کے مقدر میں حلال موت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مولا نے کہا تھا کہ تیرا انجام بخیر نہیں ہوگا، تیری آخرت بخیر نہیں ہوگی، تو نے فرزند رسول سے منہ موڑا۔ بس عزیزان گرامی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوفے کے حالات کیسے تھے، کوفے کا دور کیسا تھا، وہ زمانہ کیسا تھا کہ ایک طرف لوگ مولا کو بلا رہے تھے تو بھی دھوکہ دے دیا، جس کو مولا نے بلایا اس نے بھی مولا کا ساتھ نہیں دیا۔ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن جب ابن زیاد نے تقریر کی، نتیجہ کیا ہو؟ بیعت ٹوٹ گئی۔ جب جناب مسلم نماز پڑھا رہے تھے تو مغرب کے نماز میں صرف چند افراد تھے۔ جب نماز تمام ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھائی ہے تو صرف 3 افراد تھے۔ مسلم ابن عقیل مسجد سے باہر نکلے ہیں تو ان لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، پردیس ہے، مسافر ہے، شہر دشمن ہو چکا ہے، لوگ بیعت توڑ چکے ہیں، حاکم جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج شب شہادت جناب مسلم ہے، یہ سمجھ لیں کہ کربلا کا پہلا شہید۔
عالم غربت میں مارا جا رہا ہے۔ مسلم پوری رات کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے۔ ایک دروازے پر جا کر کے مسلم بیٹھ گئے۔ وہ دروازہ توبہ کا تھا، مومنہ تھی، پہچانا نہیں اس نے مسلم ابن عقیل کو۔ ایک جملہ کہا، بھائی تو یہاں سے چلا جا، تجھے معلوم نہیں حالات بہت پرآشوب ہو گئے ہیں، حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ مسلم نے سر جھکا کر ایک جملہ کہا، وہ کہاں جائے جس کا کوئی وطن نہ ہو، جس کا کوئی مکان نہ ہو؟ اے مومنہ، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے ایک کوزہ پانی دے دیں، مجھے پیاس بہت لگی۔ تو وہ گئی، جا کر کے کوزے میں پانی لے کر کے آئی، مسلم نے پانی پیا۔ کہا بھائی اب تو آپ نے پانی پی لیا بندے خدا، اب تو اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے جھکے ہوئے سر سے ایک جملہ کہا، میرا کوئی یہاں پہ گھر نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں۔ تو وہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل۔ اللہ فوق، مسلم کا نام سنا تو وہ گھبرا گئی۔ ایک مرتبہ فوراً دروازے کو کھولا، کہا آ جائیے آقا، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو پہچان نہ سکی، مجھے معاف کروا دیجئے۔ روایت بتا رہی کہ مسلم نے بس ایک خواہش کی، ممکن ہو تو میرے لیے ایک مصلی لگا دو تاکہ میں رات میں عبادت کر سکوں۔ مسلم ابن عقیل عبادت کرتے رہے رات میں، تو وہ پریشان ہے، کرے تو کیا کرے۔ روایت یہ بتا رہی ہے کہ جناب مسلم کو تھوڑا دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، غنود کی طاری ہو گئی، تو ایک مرتبہ مسلم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو وہ نے پوچھا خیریت تو ہے آقا؟ کہا ہاں ابھی میں نے اپنے جد کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا مسلم ابن قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ابھی مسلم خواب بیان کر ہی رہے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ تووا کے گھر کی طرف گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ مسلم کو ایک مرتبہ تووا نے روک لیا، کہا نہیں آقا آپ گھر سے باہر نہ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ مسلم نے ایک جملہ کہا، تووا ہم بنی ہاشم کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہمارے رہتے ہوئے کسی عورت کے گھر پر حملہ ہو جائے اور اس عورت کی عزت خطرے میں پڑ جائے اور تیری بے پردگی ہو جائے، ہم اپنا خود ہی دفاع کریں گے، خود ہی دفاع کریں گے۔ مسلم تلوار کو لے کر کے باہر نکلے۔ اشعث ابن قیس 500 کا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ مسلم نے ایسا حملہ کیا کہ وہ لشکر فنار ہو گیا۔ دوبارہ 500 کا لشکر آیا، پھر مسلم نے ایسا حملہ کیا کہ وہ بھی فنار ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا تو ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، ایک مسلم کے لیے تو نے ہزاروں کو ختم کروا دیا، پھر بھی منگوا رہا ہے۔ اشعث ابن قیس نے ایک جملہ کہا، ابن زیاد ارے کیا تو سمجھتا ہے کہ میں کسی بنیا بقال سے جنگ کر رہا ہوں؟ نہیں، ارے یہ بنی ہاشم کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ عزادارو اب مسلم کو ہیلے اور مکر کے ذریعے سے قید کرنا تھا۔ روایت بتا رہی حملہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک پیچھے گڈھا کھودا گیا جس میں خسو خاشاک ڈالا گیا تھا۔ مسلم حملہ کرتے رہے، ایک مرتبہ اسی گڑھے میں جیسے ہی گرے، ایک مرتبہ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے چبھا رہا تھا، ایک مرتبہ مسلم کو قید کر کے لایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ مسلم پورے زخموں سے جناب مسلم کا بدن چور چور تھا، پورا زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ روایت بتائی دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، لبہائے مبارک بھی کٹ گئے تھے۔ ایک مرتبہ قید کر کے لایا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے کسی نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مسلم نے جملہ کہا، ہمارا صرف ایک امیر ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اچھا سن لو، اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مسلم نے ایک جملہ کہا، مجھے قتل سے ڈر نہیں لگتا، بس چاہتا یہ ہوں کہ کچھ وصیتیں کر دوں۔ کہا بولو کیا وصیت ہے؟ کہ میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں یہاں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری تلوار، میری زیرہ، میرے گھوڑے کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ کہا دوسری کیا وصیت ہے؟ کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو 10,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی تھی، میں نے آقا حسین کو خط لکھا ہے کہ کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں لیکن میں نے دیکھا ان لوگوں میں وفا نہیں ہے، ایک خط لکھ کر کے بتا دو کہ اے آقا آپ کوفہ مت آئیے گا، اس لیے کہ کوفے والے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ کہا اور کیا وصیت ہے؟ کہ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں جب یہاں پر آیا تھا تو میرے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ان بچوں کے یتیمی کے بعد کسی کے سہارے مدینے پہنچوا دینا۔ عزادارو ابن زیاد کہتا ہے تمہارا قرضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ان 2 وصیتوں پر عمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہا اچھا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔
مجھے پیاس لگی ہے پانی دے دو، پانی کا کوزہ آیا، چاہا پانی کو نوش فرمائے، ایک مرتبہ لڑکے کٹے ہوئے خون کے ٹکڑے جیسے ہی گرے، ایک مرتبہ کا دوسرا پانی لاؤ، دوسرا پانی آیا وہ بھی خون سے مضاف ہو گیا، تیسری مرتبہ پانی آیا وہ بھی مضاف ہو گیا، ایک مرتبہ مسلم نے کہا لگتا ہے میری قسمت کا آب و دانہ اڑ گیا، میری قسمت کا آب و دانہ اڑ گیا، میں کہوں گا مسلم، اے مسلم اچھا ہوا آپ نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ ابھی عنقریب کربلا کے اندر علی اصغر پیاسا مارا جائے گا، حسین پیاسا مارا جائے گا، اگر آپ پانی پی لیتے ممکن ہے علی اصغر کہہ دے اے آقا ارے آپ کو تو پانی مل گیا، مجھے پیاسا ہی تیرے سے شعبہ کا نشانہ شہید کر دیا گیا۔ بس عزادار و مجلس تمام ہو گئی، ابن زیاد نے حکم دیا لے جا کر کے انہیں دارالامارہ پہ قتل کر دو۔ ایک مطلب مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز مسلم نے جلدی پڑھی ہے، خود مسلم کہتے ہیں کہ میں نے نماز اس لیے تاخیر دیر تک نہ پڑھی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نماز کے بہانے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ جیسے ہی نماز تمام ہوئی اس راستے کی طرف جدھر سے حسین کا قافلہ آ رہا تھا، ایک مرتبہ حسین کے سفیر نے اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، عزادارو جیسے ہی مسلم نے سلام کیا نا، ایک مرتبہ روایت بتا رہی راستے ہی سے حسین نے کہا علیکہ السلام یا اخی، عزادارو اس جواب کو عباس نے سن لیا۔ بس عزادار و مجلس تمام ہو گئے، ایک جملہ سن لو، ایک مرتبہ جیسے ہی عباس نے سنا آواز آقا آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے کس کا جواب دیا؟ مولا نے کہا عباس برداشت نہ کر پاؤ گے، کہا نہیں آقا بتاؤ کس کو آپ نے جواب دیا؟ مولا نے 2 انگلی کا اشارہ کیا اور ایک مرتبہ کہ 2 انگلیوں کے بیچ سے دیکھو تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ اب جو دیکھا عباس نے کیا دیکھا؟ دارالامارہ ہے، جلاد کی تلوار ہے، مسلم کا سر ہے، آواز دی آقا ارے یہ تو میرا بھائی مسلم ہے، اے آقا جس اعجاز سے آپ نے مسلم کو دکھایا ہے اسی اعجاز سے ہمیں کوفہ پہنچا دو تاکہ ہم مسلم کی ناصر کر سکے، مسلم کی مدد کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو دارالامارہ سے لاشا گرایا جائے اور وہ زمین کے اوپر کوئی لینے والا نہ ہو۔ مولا نے اشارہ کیا عباس زمین پر دیکھو تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو آغوش پھیلائے کھڑی ہے، آغوش پھیلائے بیٹھی ہے، آوادی آقا یہ کون ہے؟ کہا کوئی اور نہیں ہماری دکھیاری ماں فاطمہ ہے جو مسلم کا لاشا اپنی آغوش میں سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے عشق ازا کو مال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہماری عشق ازا کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تجھے جناب مسلم ابن عقیل کی غربت کا واسطہ، میرے معبود جتنے مقروض ان سب کے قرضوں کی ادائیگی فرما، میرے معبود ہم سب کو جناب مسلم ابن عقیل تمام اتباعت اولیاء اور حج بیت اللہ ذات نصیب فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ میرے معبود اس وبائی مرض سے سب کو تحفظ عطا فرما، جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی اور صحت کاملہ عطا فرما، ہم سب کو سچا امام کا ناصر، مددگار، معین، اتباع کرنے والا اور شیعہ بنا۔ میرے معبود امام کو سلامتی عطا فرما، امام کے ظہور کے تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ لوگو یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے، لوگو یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے، عاشور سے بھی پہلے عاشور کا ہے منظر، خوش ہو رہے ہیں ظالم مسلم کا خون بہا کر، تلوار ہے لئی کی، تلوار ہے لئی کی، مظلوم کا گلا ہے، لوگوں یہ شہر کوفہ
کربلا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. برسے ہے تیر اس پر مارے گئے ہیں نیزے. لاکھوں سے پھر بھی مسلم لڑتا رہا اکیلے. نہ بھائی ہے نہ بیٹے، نہ بھائی ہے نہ بیٹے، نہ کوئی آسرا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. پھینکا گیا ہے جس دم ان کو بلندیوں سے، آواز ٹوٹنے کی آئی تھی پسلیوں سے. مظلوم کے لبوں پر، مظلوم کے لبوں پر بس ہائے سیدہ ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. ہوتا گیا اضافہ بے کس کی بے کسی میں، کھینچا گیا ہے لاشا کوفے کی ہر گلی میں. شبیر کی طرح سے، شبیر کی طرح سے سر جسم سے ہے جدا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. کوفے میں در بدر تھے مسلم کے شاہزادے، اپنے پدر کو آخر کیسے کفن وہ دیتے. سجاد پر جو آیا، سجاد پر جو آیا ویسا ہی مرحلہ ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. حسین حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت جناب مسلم علیہ السلام. سلام اللہ العلی العظیم و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و ائمتہ المنتجبین و عباد الصالحین و جمیع شہداء و صدیقین و الزاکیات الطیبات فیما تقتدی و تروح علیک یا مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ والامیر المومنین والحسن والحسین صلاۃ اللہ علیہم اجمعین. اشہد انک لم تہن ولم تنکل وانک قد مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیا بالصالحین ومتبعا للنبیین فجمع اللہ بیننا وبینک وبین رسولہ واولیاءہ فی منازل المقبتین فإنہ ارحم الراحمین. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمان حاضر عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.